حضرت شمعون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے عبادت گزار پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں شمعون الصفا کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ وہ 4 مہینے عبادت کرتے، 4 مہینے تبلیغ کرتے اور 4 مہینے بستی والوں اور مساکین اور غربا اور فقراء کو کھانا کھلاتے۔ وہ رات بھر نوافل پڑھتے تھے اور دن میں روزہ رکھتے تھے اور روزے کی حالت میں کافروں سے جنگ لڑتے تھے۔ حضرت شمعون نے 1000 سال عبادت فرمائی۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام کو باسط سے نوازا گیا تو انہوں نے حاکم وقت اموزیہ کے بادشاہ جس کا نام پھوتا تھا دعوت حق دی اور بت پرستی ترک کرنے کو کہا۔ یہ بات بادشاہ کو سخت ناگوار گزری اور اس نے آپ کو مختلف طریقوں سے اذیتیں دینے کا سوچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شمعون کو بے پناہ جسمانی طاقت اور قوت سے نواز رکھا تھا۔ شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ اکیلے ہی لڑتے تھے اور 1000 فوجی خود مارتے تھے۔ جسمانی قوت میں اس زمانے میں آپ کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ آپ کی ایک خوبی یہ تھی کہ آپ کے جسم پر بہت بال تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بڑے شجاع اور بہادر تھے۔ آپ حضرت عزیز علیہ السلام کے بعد ہی بنی اسرائیل کی طرف مابعوث ہوئے تھے۔ بادشاہ اموزیہ نے دریائے روم کے کنارے ایک بڑا عالیشان محل تعمیر کروا رکھا تھا جس کے بڑے بڑے ستون تھے۔ اس محل میں وہ جشن منایا کرتا تھا۔ شمعون علیہ السلام ایک سال کے دوران 4 ماہ اس شہر کے کافروں سے لڑتے اور بادشاہ کے 6000 لشکر کے مقابلے میں آپ اکیلے ہی لڑتے اور سب کو مارتے۔ اس کے بعد 4 ماہ تک گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور 4 ماہ تک بستی کے لوگوں کی ضیافت کرتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کافروں پر غالب رکھتے، مگر کافر آپ سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے حضرت شمعون علیہ السلام کو مارنے کے لیے ایک ترکیب سوچی کہ کسی طرح شمعون کی بیوی کو غلط فہمی میں مبتلا کیا جائے کہ شمعون تمہاری طرف رغبت نہیں رکھتا، کسی دوسری عورت کے ساتھ اس نے رغبت کی ہے۔ حالانکہ شمعون کی بیوی ایک نیک اور پارسا عورت تھی، لیکن ان کی باتوں میں وہ آ گئی اور اپنے شوہر کے خلاف ہو گئی۔ کافروں نے ان کو لالچ دی کہ تم ویسے بھی غریبی اور مفلسی کے دن گزار رہی ہو، اگر وہ شمعون کو مار ڈالنے میں ان کی مدد کرے گی تو بادشاہ اموزیہ اس سے شادی کرے گا اور پھر وہ تمام سلطنت کی مالک بن کر عیش و آرام سے زندگی گزارے گی۔ عورت چونکہ ناقص العقل ہوتی ہے اس لیے وہ ان کے فریب میں آ گئی۔ انہوں نے شمعون کی بیوی کو ایک رسی دی کہ جب وہ سو جائیں تو ان کے گلے میں باندھ دینا اور ہمیں اطلاع کر دینا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ حضرت شمعون علیہ السلام صبح نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر رسی کو توڑ ڈالا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ مجھے رسی کس نے اور کیوں باندھی تھی؟ بیوی نے جواب دیا کہ یہ رسی میں نے باندھی تھی کہ تمہاری قوت اور طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ دشمن کی یہ ترکیب ناکام ہوئی تو بادشاہ اموزیہ نے اس کام کے لیے زنجیر بھیجی، مگر زنجیر کا بھی یہی حشر ہوا۔ یہ دیکھ کر حضرت شمعون کی بیوی نے کہا، واقعی لوگ ٹھیک بتاتے ہیں، آپ واقعی بہت دلیر ہیں، ہر جنگ میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ شمعون کے قریب بیٹھ گئی اور کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی، فریب کرنے لگی اور بولی، بتاؤ تو صحیح آخر اس طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتے ہیں، جب کوئی نرم لہجے میں بات کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے مومن دھوکہ کھاتے ہیں، دھوکہ دیتے نہیں ہیں۔ کہنے لگے، اللہ کے فضل سے مجھے دنیا کی کوئی طاقت باندھ نہیں سکتی، ہاں اگر میرے بالوں سے مجھے باندھا جائے تو میں نہیں اٹھ سکتا۔ بس بیوی کی سمجھ میں بات آ گئی، بیوی نے کھانا کھلایا، بستر بچھایا اور وہ گہری نیند سو گئے۔ آخر ان کی بیوی نے حضرت شمعون علیہ السلام کو ان کے سر اور جسم کے بالوں سے باندھ دیا۔ جب وہ صبح نیند سے بیدار ہوئے تو استفسار فرمایا کہ مجھے کس نے باندھا؟ بیوی نے جواب دیا، میں نے باندھا تاکہ تمہاری قوت آزما سکوں کہ آیا کوئی دشمن تم سے زور میں بڑھ سکتا ہے؟ حضرت شمعون نے فرمایا، اللہ کے کرم سے مجھے کوئی دشمن باندھ کر نہیں رکھ سکتا، مگر خدا کی مرضی کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آؤ اور آ کر میرے بند کھولو۔ بیوی نے جواب دیا، کئی دفعہ میں نے آپ کو باندھا مگر ہر بار آپ نے خود ہی بند کھول دیے، اب کیوں بلا رہے ہیں؟ شمعون علیہ السلام نے جواب دیا، اگر میں ہلوں گا یا زور کروں گا تو میرے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ سن کر بیوی خوش ہوئی، اس نے بجائے بند کھولنے کے بجائے آموزیہ کو اطلاع دی۔ انہوں نے فوراً اپنے 1000 فوجی روانہ کیے اور حکم دیا کہ حضرت شمعون کے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک وغیرہ کاٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ کافروں نے آ کر ان کی چارپائی کو ستون کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اللہ کے ولی کی سب سے پہلے ناک کاٹی، پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی۔ جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی، اے میرے مولا، کیا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا میں دھوکہ کھاتا رہا۔ اللہ نے ان کی یہ التجا قبول فرمائی۔ جب تمام اعضاء کاٹ دیے گئے مگر جسم میں اب بھی سانس باقی تھی، مختلف لوگوں نے ان پر الزامات تراشے، چونکہ سب ان کی بہادری سے تنگ تھے، تو بادشاہ نے کہا اس کو دریا کے کنارے لے جا کر بالا خانے سے دریا میں گرا دو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، مگر خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ہوا میں ہی بچا لیا اور ان کے وہ اعضاء جو کاٹ دیے گئے تھے وہ دوبارہ جسم کے ساتھ لگ گئے۔ جبرائیل نے آپ سے کہا، اے شمعون، اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت قوت بخشی، اٹھ کھڑے ہو اور اس ملعون کے محل کو اٹھا کر دریا میں ڈال دو۔ تب حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ کو یاد کر کے
پورے محل کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیا اور ایک انسان بھی نہ بچا اور نہ ہی محل کا نام و نشان باقی رہا۔ تب حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب گھر آئے تو بیوی کو اس کے کیے کی سزا دینی چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے منع فرمایا کہ اس نادان اور کمعقل عورت نے اموزہ کے بادشاہ کے کہنے پر ایسا کیا تھا، اس کی خطا کو معاف کر دو۔ یہ عورت تو اپنی کم عقلی اور توبہ کرنے سے بچ گئی، مگر اس کی وجہ سے اموزیہ بادشاہ فوتا کا پورا شہر اور محل تباہ ہو گیا، پوری بستی اور مکان تباہ ہو گئے، کوئی شخص زندہ نہ رہا۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان پر ایسے ہی عذاب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔ میری آج کی یہ ویڈیو یہیں تک ہے۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل مائی موٹیو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔